قرآن مجید کی 2 مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت کا جو حاصل و خلاصہ ہے، آیت کا بھی ایک حصہ ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ. ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیں فخذوا، تو اسے لے لو. وما نہاکم، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں فانتہوا، رک جاؤ. یہ خلاصہ ہے پورے کے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، کیونکہ دین اتباعی کا نام ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا، طریقوں کو اختیار کرنا، اسی کا نام دین ہے. تو اس آیت کے حصے میں گویا کہ پورا دین اللہ رب العزت نے پیش کر دیا ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ دلیل بھی ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ حجت، یعنی بعض لوگ جو صرف قرآن مجید کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو حجت نہیں کہتے، تو قرآن مجید کی یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ حکم فرماتے ہیں اس کا لینا، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جس سے روک دیں اس سے رکنا. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، یہ ہمارے لیے حجت. تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرمائے، کیا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کو ہمیں حکم دے فخذوہ، اس حکم کو لے لو، یعنی مضبوطی سے اسے پکڑ لو اور اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روک دیں فانتہوا، رک جاؤ. اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے اس میں تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. یعنی آپ کے طریقوں کو اختیار کرو، آپ کی زندگی کو دیکھو، آپ کی بود و باش کو دیکھو اور آپ کے طور طریقوں کو اختیار کرو، بس اسی میں تمہاری کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں تو ہمیں وہ بتائی ہیں جو ضروری ہیں، جن کو فرائض کہا جاتا ہے، واجبات بھی کہا جاتا ہے، سنتیں ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو آداب اور مستحبات ہیں. تو بلا شبہ جو فرائض و واجبات ہیں انسان اس پر تو کسی نہ کسی درجے میں عمل کر لیتا ہے، سنتوں پر بھی کسی نہ کسی درجے میں عمل ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک آداب اور مستحبات کا معاملہ ہے عموماً اس میں بہت غفلت برتی جاتی ہے. اور یہ سوچتے ہوئے کہ بھئی چونکہ یہ تو صرف ادب ہے، مستحبات میں سے ہے، اگر عمل کر لیں گے ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے میرے عزیز ہو، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ فرائض و واجبات کو بجا لانا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. یعنی اللہ رب العزت کی جو عظمت ہے اپنے بندوں پر، اس کا حق ہے کہ اس کے فرائض اور واجبات کو بجا لایا جائے. اور جہاں تک آداب و مستحبات کا معاملہ ہے تو یہ اس کی محبت کا حق ہے. باپ کی اگر وہ خدمت کرتا ہے تو ایک حق تو وہ ہوتا ہے جو باپ کی عظمت کا حق ہوتا ہے کہ ہم نے ادا کرنا ہے، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم پر واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہوتی، لیکن ہم آداب اور مستحبات یا باپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یا ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہم انجام دیتے ہیں، جس میں باپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیٹا میرا ہمتن متوجہ ہے میری طرف، ہر طرح کی خدمت بجا لانے کے لیے تیار ہے، تو اس سے باپ کے دل میں اور محبت پیدا ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں حق محبت ہوتی ہیں. بھائی بعض رشتہ داروں کے پاس ہم جو جاتے ہیں تو ہر رشتہ داروں سے اچھے طریقے سے ملنا، ان سے ملاقات کرنا تو یقیناً یہ ایک چیز ہے شریعت نے رکھی. لیکن ہر رشتہ دار کے بعد ہم جائیں تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی تحفہ لے کے جائیں، کوئی ہدیہ لے کے جائے، یہ کوئی ضروری نہیں. لیکن محبت کے آداب میں سے اگر کسی سے محبت ہے، ہم اس کے لیے کچھ پھل لے گئے، کچھ فروٹ لے گئے، کوئی بسکٹ کا ڈبہ لے گئے، کبھی کوئی شربت کی بوتل لے گئے اور لے جا کر محبتاً انہیں پیش کر دیا، تو یقیناً یہ کوئی واجبات و فرائض میں سے نہیں، لیکن محبت کے حقوق میں سے ہے.
اس سے تعلق ظاہر ہوتا ہے انسان کا. اسی طریقے سے جو آداب ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. ایک بندے کو اپنے رب سے جو محبت ہونی چاہیے اس کا تقاضا ہے یہ کہ آدمی آداب پر عمل کرے، مستحبات پر عمل کرے. اب دیکھیے رات کو آدمی سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا جو عمل احادیث میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے. بھئی یہ وضو کرنا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وضو کر کے سوتے؟ بہت کم. اس لیے کہ فرض اور واجب نہیں، لیکن مستحبات میں سے اور آداب میں سے ہے. اب اس میں نہ جانے کتنے حکمتیں ہوں گی یہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ آپ سونے سے پہلے وضو کرتے تھے جیسا کہ نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آ کر آپ بستر پر لیٹتے تھے. پھر لیٹنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داہنی کروٹ لیٹتے تھے. ایسا نہیں کہ جیسے مرضی لیٹ گئے، بلکہ داہنی جانب قبلہ رخ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں وہ کیا کرتے تھے. چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ لیٹتے اور پھر ایک دعا پڑھتے، اور اس دعا کا ایک تفصیلی دعا ہے، ایک مختصر دعا ہے. تو جو تفصیلی دعا ہے اس کو آپ ذرا دیکھیے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹنے کے بعد تمام امور سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کس طرح کرتے ہیں. اللہم اسلمت الیک، اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، اپنے آپ کو یا آپ کے تابع کرتا ہوں اپنے آپ کو. اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں اپنے نفس کو آپ کے تابع کرتا ہوں، آپ کے سپرد کرتا ہوں. ووجہت وجہی الیک، اور اپنے چہرے کو آپ کی طرف کرتا ہوں، تمام دنیا سے اپنے رخ کو ہٹا کر اے اللہ اپنے رخ کو میں آپ کی طرف کرتا ہوں. وفوضت امری الیک، اور تمام امور کو کا دھیان چھوڑ کر اپنے سارے امور آپ کے سپرد کرتا ہوں. والجأت ظہری الیک، اور میں نے آپ کو ہی اپنی جائے پناہ بنا لیا ہے، یعنی آپ کے پاس میں اپنی پناہ ڈھونڈتا ہوں. رغبتاً و رہبتاً منک الا الیک، یعنی جب میں آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں، اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں، اپنے تمام کاموں کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں، تو رغبت بھی ہے آپ کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ ڈر اور خوف بھی ہے، دونوں باتیں. لیکن بات یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، آپ کے سوا کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں، یعنی اس کے سوا اور کوئی ہے بھی نہیں میرا کام کہ میں آپ کے سوا کسی اور کو سپرد اپنے آپ کو کروں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے دعا مانگتے تھے، اور پھر آخر میں فرماتے تھے آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمائی اور اس رسول پر جو آپ نے مبعوث فرمایا. دیکھیے اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ تم بھی اپنے ایمان کی تجدید کر کے سو، توبہ و استغفار کر کے سو. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے وضو کر لے، سنت کے مطابق داہنی کروٹ پر لیٹے اور نبی کریم صلی اللہ یعنی استغفار بھی کرے، توبہ استغفار کرے، اور پھر یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمائی ہے آدمی پڑھ لے، کیونکہ اس میں ایمان کی تجدید بھی ہے. فرمایا کہ اگر خدا نہ کرے اگر تو سوتے ہوئے انتقال ہو جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو حقیقت یہ ہے کہ ایسی ایسی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، بتلائی ہیں. تو اب اس میں دیکھیے یہ سارے امور اللہ کی طرف لوٹا دیے. اللہم اسلمت نفسی الیک، میں نے اپنا نفس آپ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو آپ کے تابع فرمان کر دیا، اپنا رخ آپ کی طرف کر دیا. اور وفوضت امری الیک، صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنے امور ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب بستر پر آ کر لیٹتے ہیں تو سارے امور ہمارے ذہن میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں. کوئی معاملہ بیچ میں رہ گیا تھا،
کہیں کی جائیداد رہ گئی، کہیں کا سامان کہیں رہ گیا، اب یہ خدشات ہیں کہ دکان تو بند کر دی لیکن خدا نہ کرے کوئی لوٹ نہ لے، کوئی چرا کے نہ لے جائے یا کوئی سامان نہ لے. بہت سارے وساوس اور خدشات ہیں جو انسان کے ذہن میں ہوتے ہیں. تو فرمایا فوضت امری الیک، میں نے اپنے تمام امور اللہ آپ کے سپرد کر دیے. تو حقیقت بھی یہی ہے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ چونکہ رغبتاً و رہبتاً منک الا الیک، آپ سے میں پر امید بھی ہوں کہ آپ کی سوا اور کوئی میرا ٹھکانہ نہیں، اور ساتھ میں ڈر اور خوف بھی ہے کہ اگر آپ جو لوٹا دیں گے، اگر آپ دھتکار دیں گے تو کوئی اور ٹھکانہ ہے ہی نہیں ہمارا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور یقیناً یہ آداب میں سے. اب اگر کوئی شخص وضو نہ کرے تو بھائی کوئی گناہ تو نہیں، داہنی کروٹ پہ نہ لیٹے تو کوئی گناہ نہیں. اسی طرح اگر یہ اتنی لمبی دعا نہیں پڑھے اور اکثر نہیں پڑھتے تو کوئی گناہ تو نہیں ہے. لیکن آداب میں سے ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھ کے سوئیے. یقیناً اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک جانور میں، کافر میں اور مسلمان میں کچھ تو فرق ہوتا ہے. جانور بھی سو جاتا ہے ویسے تو، ایک کافر بھی سوتا ہے اور ایک مسلمان بھی سوتا ہے. ایک مسلمان جب سوئے گا تو یقیناً وہ جانوروں کی طرح نہیں سوئے گا، ایک کافر کی طرح نہیں سوئے گا، بلکہ اس کی فکر ہوگی ایک، اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اپنے دل میں رکھتے ہوئے سوئے گا. خدا نہ کرے بھئی یہ میری آخری رات نہ ہو. بہت سے لوگ ہیں سوئے کے سوئے رہ جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو نیند سے بیداری نہیں ہو پاتے. کتنے لوگوں کے بارے میں سنا کہ جی بس رات کو سوئے تو پھر صبح اٹھ نہیں سکے، تو آخری رات ہوتی ہے ان کی. تو اس لیے آدمی جب سوتے، ایک مسلمان اور کافر کے سونے میں فرق ہے. وہ جب مسلمان سوتا ہے تو وہ غافلانہ نہیں سوتا، غافل لوگوں کی طرح نہیں سوتا، اور ایک کافر جب سوتا ہے تو اس کی نیند غفلت والی ہوتی ہے. بہت فرق ہے دونوں. اس لیے یہ دعا جب آدمی پڑھ کے سوئے گا تو ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے یہ، اور اللہ اور رسول کی محبت کا تقاضا ہے. اسی طریقے سے ایک اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی جو عام دعا ہے اور عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، اللہم باسمک اموت واحیا. اے اللہ میں آپ کا نام لے کر جیتا ہوں اور آپ کا نام لے کر ہی مرتا ہوں. یہ زندگی جو ہمیں روزانہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں گویا موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو گویا یہ جو نیند ہے یہ بھی چھوٹی موت ہے. روزانہ ہم مرتے ہیں اور روزانہ جیتے ہیں. سو گیا، ایک مثال مشہور ہے، سویا مویا برابر، یعنی آدمی سویا ہوا ہو اور مرا ہوا ہو دونوں برابر. تو اس طرح جب ہماری آنکھ کھل گئی اور ہم اٹھ کر بیدار ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اسی لیے کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. یہ دعا سکھائی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب سو کر اٹھو تو یہ دعا کر لیا کرو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی. احیانی، مجھے زندہ کیا، بعد ما اماتنی، موت کے بعد، یعنی میں تو مر گیا تھا، میں سو گیا تھا، اللہ نے پھر مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دی. والیہ النشور، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. تو دیکھیے سو رہے ہیں تو بھی دعا پڑھ کر سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تو بھی دعا. تو ایک مسلمان کا یہ طریقہ ہے. ایک کافر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گانے سنتے سنتے سو گیا، غفلت کی نیند سو گیا، اٹھا تو بھی غفلت کی نیند اٹھ گیا، نہ اس کے سوتے وقت اللہ کا ذکر، نہ جو ہے وہ اٹھتے وقت اللہ کا ذکر اس نے کیا. تو اب یہ آداب اور مستحبات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائے ہیں یہ اسی لیے ہے کہ اللہ اور رسول کی جو محبت کا حق ہے ایک مسلمان کو چاہیے اس کو ادا کرے. اب حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف عام لوگ توجہ نہیں کرتے، لیکن ہماری توجہ ادھر ہونی چاہیے کہ ہم جب سوئیں تو بھی اور اٹھیں تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے. نیند بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ نیند اللہ تعالیٰ کی ایسی بڑی نعمت ہے کہ تم خود سوچو کہ اگر نیند ہر ایک کی الگ الگ وقت میں ہوتی، کوئی آدمی 8 بجے سونا چاہتا، کوئی 8 بجے اٹھنا چاہتا ہے، کوئی 10 بجے سونا چاہتا ہے، کوئی 12 بجے سونا چاہتا ہے. اسی طرح جانور ہیں، کوئی کسی وقت سونا چاہتا ہے، کوئی کسی اٹھنا چاہتا ہے، تو سب کا جینا مشکل ہو جاتا. آدمی سونا چاہ رہا ہے اور دوسری طرف کچھ لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے اور ٹھکا ٹھک کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، یا کچھ جانور ہے وہ شور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جبری طور پر نیند کے لیے ایک وقت رکھ دیا. جب وہ وقت آتا ہے سب کو نیند آ جاتی ہے. جانور بھی سو جاتے ہیں، چرند پرند حیوان انسان جانور سب کو نیند آ جاتی ہے. انسان بھی لڑکنا شروع ہو جاتا ہے. اکثریت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سب سو جاتے ہیں اور پرسکون ہو جاتی ہے دنیا. تو اگر یہ اللہ تعالیٰ جبری طور پر نظام قائم نہ فرماتے اور لوگ اپنے طور پر کوئی وقت مقرر کرنا چاہتے کہ میں اتنے بجے سوؤں گا، وہ اتنے بجے سوئے گا، تو مشکل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے
رات کو سونے جیسی رات کو نعمت عطا فرما دی اور دن ہمارے کام کے لیے بنایا. وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. ہم نے دن کو کام کے لیے رکھا ہے کہ دن میں کام کرو اور رات میں آرام کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو بہرحال ایک مسلمان ان تمام چیزوں میں سوچتا ہے کہ بھئی ہمارا سونا اٹھنا جاگنا اور بیدار ہونا یہ سب اللہ کے لیے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مختصر سی یہ دعا سکھا دی کہ بھئی اگر لمبی دعا نہ پڑھ سکو کم از کم یہ کہہ کے سو جاؤ اللہم باسمک اموت واحیا. اے اللہ میں آپ کا نام لے کر ہی سوتا ہوں اور آپ کا نام لے کر ہی اٹھوں گا. یعنی جب اٹھوں گا تب بھی آپ کا نام لوں گا, سو رہا ہوں تب بھی. اور یہ بتا دیا کہ بھئی یہ سونا اصل میں موت ہی ہے. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرما دے تو اس کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. یہ آداب بتا دیے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے شفقت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے آداب بتائے ہیں جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا میں جینا سکھاتے ہیں نا, ہاتھ پکڑ کر اس کو چلاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, اٹھاتے ہیں. اور اس سے زیادہ محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز سکھا دی. حتیٰ کہ ہمیں جو ہے وہ پیشاب پخانے کے طریقے تک بتا دیے کہ کس طریقے سے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. ڈھیلے پکڑنے کے تک طریقے بتا دیے, استعمال بتا دیا کتنے ڈھیلے استعمال کرو, کس طریقے سے استعمال کرو, کس رخ پہ جو ہے تم بیٹھو. کیا چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتلائی. یہ سارے آداب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں. کاش کہ ہم ان آداب پر عمل کرنے والے بن جائیں. اسی طریقے سے دیکھیے ایک آدمی جوتا اتارتا ہے تو ادب یہ ہے کہ الٹے پیر کا جوتا پہلے اتارے اور پھر سیدھے پیر کا اتارے. اب ہم میں سے ہر آدمی جوتے تو اتارتا ہی ہے, لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ بھئی اس میں ادب کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بھی ادب سکھایا, جب پہنو تو سیدھا پاؤں داخل کرو جوتے میں, یہ داہنا پیر جو ہے وہ جوتے میں داخل کرو اور بایاں بعد میں, اور جب اتارو تو الٹا پیر جو ہے وہ پہلے جوتا سے پاؤں نکالو پھر سیدھا نکالو. یہ سب آداب ہیں. اور یقیناً ہم اگر اس نیت سے کریں گے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مقصود ہے تو اس پر اجر و ثواب بھی ہے. پہلے بھی میں کئی مرتبہ بات عرض چکا ہوں کہ جو چیزیں ہم عادتاً کرتے ہیں اگر تھوڑا سا سوچ و بچار کر لیں تو وہ چیز عبادتاً ہو جائے گی. جو عادت ہے وہ عبادت بن جائے گی. بہت سے لوگ سرما ڈالتے ہیں, اب اس میں اس کا اہتمام نہیں کرتے بھی سلائی جو ہے وہ کتنی ڈالنی چاہیے, کون سی آنکھ میں پہلے ڈالنی چاہیے. لیکن اگر تھوڑا سا ہم سوچ لیں کہ داہنی آنکھ میں ڈالیں, پھر بائیں آنکھ میں ڈالیں, پھر دائیں میں ڈالیں, پھر بائیں میں ڈالیں, پھر داہنے میں ڈالیں, تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 3 سلائیاں داہنی جانب اور 2 بائیں جانب, اور بعض میں 3 دائیں میں اور 3 بائیں میں, اس طرح بھی ہے. اسی طریقے سے دیگر معاملات ہیں کہ اگر ہم قمیص پہن رہے ہیں تو داہنی جانب سے اسٹارٹ کریں, یعنی پہلے جو ہے وہ دانا ہاتھ جو ہے وہ آستین کا اس میں ڈالیں, پھر بایاں اتارتے وقت اس کے برعکس کر لیں. تو یہ سارے وہ آداب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائے ہیں, سکھلائے ہیں. حتیٰ کہ ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو بھئی اگر تم چراغ بجھانا چاہتے ہو تو اس کو ہاتھ مار کے تو بجھا دو, پھونک مار کے مت بجھاؤ. اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اگر تم کسی چھت پر سو رہے ہو تو ایسی چھت پر مت سو جس میں منڈیر نہ ہو. ابھی شفقت نہیں ہے تو کیا ہے بھئی, اگر منڈیر نہیں ہوگی سوتے سوتے پتہ چلا لگتا وہ نیچے گر گیا, اللہ نہ کر, کتنا بڑا نقصان ہو جائے. تو یہ شفقت نہیں ہے تو اور کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں یہاں تک سکھایا کہ تم اگر بغیر منڈیر کی چھت پہ سو تو پھر اول تو منع فرمایا کہ بغیر چھت کی منڈیر پہ مت سو, اور سونا ہے تو دیکھو چھت پھر منڈیر بنی ہوئی ہے, یعنی اس پر رکاوٹ ہے, نہیں نیچے گرنے کا اندیشہ ہو تو مت سو. ایک ایک چیز, رات کو جو ہے چراغ جلتا ہوا مت چھوڑو, چولہا جلتا ہوا نہ چھوڑو. وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا نہ کرے کوئی چوہا آیا, اس کے منہ میں کوئی کپڑا تھا, اس سے آگ لگی, اس سے پورے گھر میں گھوما اور آگ لگ گئی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھلائی ہیں, بتلائی ہیں, ہمیں ہمارے فائدے کے لیے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی شفقت ہے. تو میرے عزیز, سو رہے ہوں تب, اٹھ رہے ہوں تب, ہر صورت میں ہمیں ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجلس میں بیٹھتے ہو تو جس مجلس میں بیٹھو اس میں اللہ کا نام لو, کیونکہ قیامت کے دن وہ مجلس باعث حسرت ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب مجلس میں بیٹھے, بلکہ آداب میں سے یہ ہے کہ ہم آج یہ سنت متروک ہو گئی ہے کہ ہم خرید و فروخت کا معاملہ کریں. مثلا اپنا مکان بیچنا چاہ رہے ہیں, پلاٹ خریدنا چاہ رہے ہیں, کوئی اور دوسرا معاملہ ہے, یا شادی بیاہ کا معاملہ ہے, بچی کا رشتہ کہیں طے کر رہے ہیں, تو بھائی جب کچھ لوگ آ گئے بات چیت کرنے کے لیے تو اب ادب یہ ہے کہ مختصر سے خطبہ پڑھو پہلے,
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اتنا کہہ کہ اب بات شروع کر دو. تو یہ خطبہ پڑھنا یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور اس کے بعد پھر اپنی بات جو کہنی ہے وہ کریں. اب آپ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ادب پر عمل کرتے ہوں. یہ وہ چیز ہے جو اب ترک ہوتی جا رہی ہے. اہل عرب میں تو آج بھی الحمدللہ موجود ہے، اکثر کے یہاں موجود ہے، اور ان کی مجلسیں ہوتی ہیں تو عام طور پر اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے اکثر. کہیں کہیں اب اگر غفلت پائی جا رہی ہو تو وہ الگ ہے کہ اس لیے کہ پوری دنیا میں اب غفلت ہے ان چیزوں سے، لیکن عمومی طور پر وہاں اب بھی جو ہے وہ حتیٰ کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تب بھی، یعنی دو لڑ ہوتے ہیں اور تیسرا آدمی کہتا ہے صلی علی النبی، صلی علی النبی، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجو. تو یعنی تیسرا آدمی یاد دلاتا ہے کہ تم اللہ کے بندے لڑ رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں نہیں بھیجتے، آپس میں بجائے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہو. تو وہ باقاعدہ اپنی لڑائی چھوڑ کے درود شریف بھی پڑھتا ہے. تو ایسا معاملہ بھی ہے. تو یہ ہمارے یہاں کی انتہا درجے کی غفلت ہے کہ ہمیں اب یہ جو چیز ہے خطبہ کے مصنون پڑھنا مختصر سا، عام طور پر یہ ہمارے معاشرے کے اندر متروک ہو گیا ہے. ورنہ کہیں شادی بیاہ کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں تو ہمیں چاہیے کہ بات شروع کرنے، کہیں لڑائی جھگڑے نمٹانے ہوں، دونوں فریق اگر موجود ہو گئے، اب آپ جب بات شروع کریں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجیں، اور اس کے بعد پھر اپنی بات چیت رکھیں. اور مختصر سی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہمارے ہاں تو آج کل بیچارے ادب یہ بھی نہیں جانتے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی جلسے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ خطاب شروع کرتا ہے، حالانکہ اس نے آگے قرآن مجید کی آیت بھی تلاوت نہیں کرتا. وہ ادب یہ ہے کہ قرآن مجید اگر پڑھیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی حدیث پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں بس. تو بھائی ہر چیز کے آداب ہیں، اگر ہم ان آداب کا لحاظ رکھیں گے تو یقیناً بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، اور اگر آداب کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اگرچہ گناہ تو نہیں ہوگا لیکن بہت سے انوار سے، برکات سے، ثمرات سے ہم محروم رہ جائیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے ان کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے. اب ہمیں مسجد میں آنے کا ادب بتا دیا کہ داہنا پیر داخل کرو، دعا پڑھ کر داخل ہو، اعتکاف کی نیت کر لو. پھر اس کے بعد دیکھو لوگ اگر نماز میں مشغول ہیں، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہے تو سلام بھی مت کرو. مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہیں تو انہیں سلام مت کرو، اس لیے کہ تم خواہ میں سلام کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ ہیں، ان سے توجہ ہٹا کے اپنی طرف متوجہ کرو. تو ان کو اس ذکر و اذکار میں لگے رہنے دو. خاموشی سے آ کے تم بھی جو ہے وہ اپنے ذکر و اذکار میں لگ جاؤ. سنتیں پڑھنی ہے تو وہ پڑھ لو، یا خاموشی سے آ کر بیٹھ جاؤ. اسی طرح منع فرمائیں کہ دنیاوی گفتگو نہ کرو، ایسی باتیں نہ کرو، ہنسی مذاق و ٹھٹا نہ کرو، اور مسجد کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو تم عام مقامات کے ساتھ جو کرتے ہو. ہمارے یہاں الحمدللہ اکثر جو ہے وہ بہت سے لوگ مسجدوں میں نکاح کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن مسجد کے آداب اور اس کا جو تقدس ہے اس کا خیال عام طور پر نہیں رکھا جاتا. مسجد میں بیٹھ کر اگر نکاح نہیں شروع ہوا تو اس سے پہلے ادھر ادھر کے لایانی گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور نکاح کے بعد بھی پھر اس کے بعد قہقہے مارنا اور ٹھٹے مارنا، ہنسنا، یہ سب آداب مسجد کے خلاف. ان چیزوں کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم ایک عمل تو اچھا کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرے عمل خراب بھی کر رہے ہیں ساتھ. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آ گئے، اب مسجد کی عظمت، اس کا تقدس، اس کا احترام، پورا ادب یہ ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھے، ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے، مسجد کی عظمت کا خیال رکھیں. بلکہ حتیٰ کہ یہ ہے کہ بچوں کو جب لائے مسجد میں انہیں بھی سکھا کر لائے کہ بیٹے ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اس کا ادب یہ ہے، اس کا احترام یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ بالکل چھوٹے بچوں کو مت لاؤ. جن بچوں کو پیشاب پخانے کا بھی پتہ نہ ہو، پاکی ناپاکی کا پتہ نہ ہو، فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو ایسے بچوں سے محفوظ رکھو. اسی طرح فرمایا پاگل اور مجنون لوگوں سے بھی مسجدوں کو محفوظ رکھو، کیونکہ ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ اگرچہ بالغ ہوتے ہیں لیکن انہیں پیشاب پخانے کا پتہ ہی نہیں ہے، پاگل ہوئے جو ذہن ان کا کام نہیں کرتا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ پاگل اور مجنون اور دیوانوں سے اور چھوٹے بچوں سے مسجدوں کو محفوظ رکھو. یعنی ایسے چھوٹے بچے جنہیں پیشاب پخانے کا پتہ نہ ہو تو انہیں مت لاؤ. جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ لانا شروع کرو، لیکن اس کے ساتھ اس کو مسجد کے آداب اور اس کی عظمت اور ان سب چیزوں کی تربیت دے کر انہیں مسجد میں لاؤ. لیکن پھر بچے پھر بھی بچے ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہو جاؤ دائیں یا بائیں جانب، تاکہ مسجد میں وہ شرارتیں نہ کریں، کسی کی نماز خراب نہ ہو. تو ان سب چیزوں کا آداب. اور جب بچے بڑے ہوں کچھ
10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کی صف الگ، اگر اس میں کوئی خرابی نہ ہو تو ان کی صف الگ کر دو، یعنی پہلے مردوں کی صف ہو پھر بچوں کی صفیں ہوں، تو اس طرح اس ترتیب کے ساتھ قائم ہوں۔ لیکن اس میں بھی اگر کوئی اندیشے ہیں، بچے شرارتیں کریں گے آپس میں مل کر یا جو ہے وہ دوسروں کی نمازیں خراب ہوں گی، تو ان کو پھر مختلف جگہوں پر اپنے ساتھ لے کے کھڑا ہوا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہ کریں کہ اگلی صفوں میں پوری مسجد بچوں کی صف بنا دی جائے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بہرحال ہر چیز کے آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھنا اور خیال کرنا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے سوئیں چاہے اٹھیں یا اور دیگر جو معاملات کرنے ہیں، ان تمام امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ نے جو آداب مستحبات ہمیں بتائے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کے جو گر اور طریقے بتائے ہیں، ان گر اور طریقوں کو اختیار کریں تاکہ ہماری زندگی میں انوار و برکات اس کے ظاہر ہوں۔ کھانے پینے میں بھی ہر چیز میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو وہ بھی غافلوں کی طرح نہ ہو۔ غالباً ایک مرتبہ چند بزرگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اور بڑے بڑے بزرگان دین تھے اپنے وقت کے، اور اس وقت وہ آم کا موسم تھا۔ ایک صاحب ایسے بھی تھے غالباً حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں شعر و شاعری بھی ہو رہی تھی ساتھ میں، لیکن بعد میں انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم اتنی دیر سے کھا پی رہے ہیں، ہنس بول رہے ہیں، تو تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل رہا ہو؟ تو ایک صاحب نے کہا کہ ہم سبھی اس وقت ہنس بول رہے ہیں اور یہ بظاہر تو غافل ہی ہیں۔ فرمایا کہ الحمدللہ ایک لمحہ بھی میرا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہا، یعنی باوجود اس کے کہ ہم یہاں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہنس رہے ہیں بول رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا دل اس کی سوئی جو ہے وہ اللہ کی طرف لگی ہوئی ہے کہ استحضار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے کھانے کو بھی پینے کو بھی اور ہماری جو مجلس ہے ان سب کو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی حال میں غافل نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ دل بیارو دست بکار، کہ دل جو ہے وہ یار کی طرف ہو، یعنی اللہ کی طرف لگا ہوا ہو، اور ہاتھ کاموں میں لگے ہوئے ہوں، ہاتھ سے آدمی پڑیا باندھ رہا ہے لیکن دل اس کا اللہ کی طرف لگا ہوا ہو۔ تو بہرحال اس کا استحضار ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر معاملے کے اندر انجام دے۔ تو اسی طریقے جس طرح سے یہ حق بتایا کہ مسجد وہ مجلسیں جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، ذکر نہ کیا جائے، وہ باعث حسرت ہوں گی، اسی طریقے سے فرمائے کہ وہ نیند کہ جب آدمی بستر پر سوئے اور اس پر اللہ کا نام نہ لے تو وہ بستر اور وہ سونا اور اٹھنا اس کا قیامت کے دن وہ بھی باعث حسرت ہوگا۔ تو اس لیے میرے عزیز وہ سونے کے آداب میں سے یہ بھی ہے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا داہنی کروٹ پر سویا جائے، اور بعد میں اگر کروٹ بدل لی جائے ضرورتاً تو حرج نہیں ہے، لیکن ابتدا میں سوتے وقت آدمی ضرور ایسا کرے، اور بالکل الٹا ہو کر سونا، اوندھا ہو کر سونا جیسے بعض لوگوں کی عادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا مسجد میں اور غالباً الٹے لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص پاؤں سے مجھے ہلا رہا ہے، تو میں نے دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے فرمایا کہ سیدھے ہو کے لیٹو، الٹے ہو کر سونا اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ اللہ گویا کہ اللہ کو بھی ناپسندیدہ، اس کے رسول کو بھی ناپسندیدہ، اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں کہ ہم جب سوئیں تو الٹے ہو کے نہ سوئیں بلکہ داہنی کروٹ پہ سوئیں، اور بعد میں ضرورتاً چاہے سوتے ہوئے بائیں کروٹ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اپنی طرف سے آدمی جیسی عادت بنا لیتا ہے انشاءاللہ اس کی عادت پھر ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز میں ہمیں یہ ادب سکھایا گیا کہ جب نماز میں کھڑے ہو تو ہمارے پیروں کا رخ بالکل قبلہ رخ ہو، یعنی یوں نہ کھڑے ہوں، بعض لوگوں کو پیر یوں کھڑے ہو، تو ادب اور احترام یہ کہ بالکل قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگوں کے پاؤں کی ہیت ایسی ہوتی ہے کہ کوشش کے باوجود بھی سیدھے نہیں ہوتے، تو اپنی طرف سے کوشش کریں، کوشش کرنے کے باوجود اگر نہیں ہوتے تو انشاءاللہ پھر ان پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے آدمی جب سوئے تو سوتے وقت داہنی کروٹ پر سوئے، قبلہ رخ ہو کے سوئے اور دعائیں پڑھ کے سوئے، اور البتہ سونے کے بعد اگر سوتے ہوئے کروٹ بائیں طرف کی ہو جائے یا کسی اور طرح سے لیٹ جائے تو یقیناً پھر انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ بہرحال آداب بہت سارے ہیں، میں نے تو چند ایک مثال کے طور پر بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مستحبات آپ نے ہمیں بتائے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر قسم کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جتنے حضرات موجود ہیں، خواتین جتنی یہاں آئی ہوئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان میں جو بھی بیمار ہیں اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، جسمانی ہو یا روحانی، سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اسی طرح ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب جو بھی بیمار ہیں یا اللہ، اور جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، جسمانی ہو یا روحانی، اے اللہ تمام بیماریوں سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے صحتوں سے مزین فرما۔ اے اللہ ایسی صحت عطا فرما کہ جس میں ہم آپ سے غافل نہ ہوں، آپ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، آپ کی یاد سے غافل نہ ہوں۔ اے اللہ ہمیں فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کی پر پورے طور پر صحیح طریقے پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سے ایسے کام لے لیجیے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، اور ایسے کاموں سے بچا لیجیے جو آپ کی ناراضی کا سبب بنتے ہوں۔ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ایک خاتون کی ڈلیوری کا معاملہ ہے اور ان کا کچھ پیچیدے مسائل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عافیت اور خیر کے معاملے فرمائیں، اور جو وقت بھی باقی ہے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ اور صحیح طریقے پر اللہ تعالیٰ ان کا گزار دیں۔ اور بھی جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دیجیے۔ جو بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آتے جوڑ کے، والدین پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ نوجوانوں کو بھی نیک اور صالح بچیاں عطا فرما دے، اسی طریقے سے بچیوں کو بھی جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، نیک اور صالح اے اللہ نوجوانوں کے رشتے عطا فرما دے، عافیت کی زندگی عطا فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔